دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا۔ وہ غلام اپنا بنا لے تو بنے بات میری، وہ غلام اپنا بنا لے تو بنے بات میری، وہ غلام اپنا بنا لے تو بنے بات میری، وہ غلام اپنا بنا لے تو بنے بات میری۔ اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہوگا، اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا۔ حشر کا دن ہے ندامت سے ہے نظریں نیچی، حشر کا دن ہے ندامت۔ یاد آ گئی، ان کو بولو نیم ملا نیم حکیم کو، بس میں کہتا موٹی عقل کے ہیں۔ اب بتاؤ، حضرت عمر نے یہ دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم شہادتاً فی سبیلک، مجھے شہادت نصیب کر، تیرے رستے میں میری جان جائے۔ ہمارا تمہارا بھی خدا کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہا شہادتاً فی سبیلک، اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ والموت فی بلد رسولک، مجھے موت دینا آقا جی کے پاس۔ والموت فی بلد رسولک، شہادت بھی چاہتا ہوں لیکن موت آقا جی کے پاس چاہتا ہوں۔ بتاؤ، اب بتاؤ یہ کچی دلیل ہے حضرت عمر کی یا پکی دلیل ہے؟ کتنی مضبوط دلیل ہے کہ حضرت عمر نے ایسی دعا مانگی، ایسی سعادت مانگی کہ میری قسمت ایسی بنا دے میں آقا جی کے پاس ہی وفات ہو جائے میری، اس شہر میں میرا دفن ہو، آقا جی نے اپنے ساتھ رکھا ہوا۔ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر برے ہیں، حضرت ابو بکر برے ہیں۔ جن کو آقا جی اچھا کہہ دیں ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں ہوتی ہے جی۔ تو شیعہ بننا چاہیے جہاں آقا جی کی بات آ جائے، تمہیں ثبوت مل جائے، جناب رسول کریم نے یہ بات کہی ہے، ثابت ہو جائے، ادھر تم نے شیعہ نہیں بننا، سنی نہیں بننا، دیوبندی نہیں بننا، ادھر پکا عاشق رسول بننا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں جو آقا کی زبان سے نکلے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابو بکر کو گالی دینا، ٹٹیوں میں نام لکھنا، استغفر اللہ۔ آپ اپنے گھروں میں ابو بکر کا نام رکھیں، اولاد کا، حضرت عمر کا رکھیں، حضرت عثمان کا رکھیں، تاکہ آقا جی خوش ہوں کہ میری محبت سے اپنی اولادوں کا نام میرے بڑے صحابہ کے رکھتے ہیں اور یہ ان سے بغض کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آقا سے ہماری بنی رہے اور آقا کے ساتھ اندھا ہو کے چلیں، جو ان کی زبان سے نکلے اس کو سوچنا نہیں ہے، باقی کوئی اور کہے اس کو سوچ کے چلنا ہے، لیکن آقا کی بات کو نہیں سوچنا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ٹھوس دلیلیں ہیں۔ اس کو بولا اگر رشتہ دینا ہے لینا ہے تو رسول اللہ سے موافقت کرنی ہے، نبی کریم جو بات کہہ دیں ان سے ثابت ہو جائے، وہاں تم نے اپنا مشورہ نہیں رکھنا، آقا کی بات ماننی ہے۔ اگر اس بات پہ وہ راضی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ راضی ہو تو نہ دیں، اس میں کوئی غلطی ہے نہیں ہے، رسول اللہ کی موافقت کا کہا ہے نا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، لیکن احتیاط اچھی ہے یا بے احتیاطی اچھی ہے؟ اب آپ کی مرضی موافقت کرے نہ کرے۔ انہوں نے امام باڑے بنائے، خدا نے مسجد کی تعریف کی، مسجدیں بنائی، ان کو برکتیں حاصل یا مصیبتیں حاصل ہوئیں، کتنے ان کے مرے، کتنے ہلاک ہوئے، اور ان کے پیچھے دوسرے لگ گئے، وہ جنگی ونگی جو حکمت سے بات سمجھا نہیں سکتے، ان کو کافر یہ ان کو کافر، آپس میں ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شیعہ آئے، سنی آئے، وہابی آئے، دیوبندی آئے، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، تم کو موافقت ہونی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ، اور تم کو موافقت ہونی چاہیے، آقا جی نے کہا جس چیز میں اختلاف ہو اس میں مت جاؤ،
تو پھر آقا جی کی بات ماننی چاہیے، اختلاف میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، اس لیے رسول اللہ نے منع فرمایا، کہا پہلی قوم میں ہلاک ہوئی کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال جواب کرنے وہ ہلاک ہوئی۔ تو ہم کو تم کو آقا جی نے سوال جواب سے منع کیا ہے، جس چیز میں اختلاف ہو سوال جواب شروع ہو جائیں اس چیز میں نہیں جانا، چھوڑ دینا، اس میں کہنا ہے واللہ عالم۔ یہ بات بڑی ٹھوس ہیں، پکے ہیں، اور اب آپ کی مرضی۔ میں نے آپ تک ایسی باتیں بس یہ پہنچا دی ہیں، کوئی بھی بات اس میں کمی بیشی ہو کچھ ہے، لیکن ہمارے آپ کے درمیان میں رسول اللہ سے ہماری تمہاری مخالفت یا نبی کے دل کو دکھ دینا اچھا نہیں ہے۔ کہ نبی کریم نے ان صحابہ بڑے صحابہ سے محبت کی، ان کو جنت کی بشارتیں دی، ہاں جی، جن کو جنت کی بشارتیں دیں ان کی تعریف کریں، یہ ان کو گالیاں دیں، آقا کا دل خوش ہوگا دکھے گا؟ دکھے گا۔ اب دیکھو اذان میں فتنہ کرنا، آقا جی کہتے ہیں فتنہ قتل سے زیادہ ہے، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو ہم کوئی منکر ہیں حضرت علی ولی اللہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر بھی ولی اللہ ہے، حضرت عثمان بھی ولی اللہ ہے۔ تو یہ فتنے کی اذان ہے کہ ہم حضرت علی کو مانتے باقیوں کو نہیں مانتے، نہیں تو کیوں ایسے کہا؟ اگر ایسے کہنا ہی تھا پہلے تو ہمارا اذان میں باتیں بڑھانی نہیں چاہیے، ایسی اذان ہے جیسے آقا کی اذان تھی۔ اگر کہنا ہی تھا تم نے تو اشہد ان علی ولی اللہ تو ساتھ کہہ دیتے، ساتھ اشہد ان ابو بکر رضی اللہ عنہ ولی اللہ، اشہد ان حضرت عثمان ولی اللہ، یہ کیوں نہیں کہا؟ تو فتنے کی اذان ہوئی، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ فتنہ نہیں کرنا چاہیے، اور مشقت میں امت کو نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ مشکک من شق علی امتی، اللہ جو میری امت پہ مشقت ڈالے تو اس پہ مشقت ڈال۔ بتاؤ، اس سب سے پہلے آقا کی مخالفت چھوڑ دیں، صحابہ کو گالیاں، صحابہ کو ایسا مذہب نہ بتائیں جو نبی کریم کی تعلیم کے خلاف ہو، اور نبی کریم جن کی تعلیم دیں محبت کی، ان سے محبت کریں، آپ ان سے لوگوں کو نفرت کرائیں۔ یہ باتیں میری حد سے زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ اس میں ٹھوس دلیل قرآن کی ہیں اور آقا جی کہ آقا سے موافقت کرنا ہے اور اختلاف میں نہیں پڑنا ہے، آقا نے منع کیا ہے۔ تو خدا کرم آقا کی تربیت کے مطابق چلے انشاءاللہ۔ اور شیعہ بھی ہمارے ساتھ موافقت کریں، کہ کسی موافقت کرے نہ کرے شیعہ، اگر وہ آقا کی موافقت کریں کہ ہم آقا کی موافقت کرتے ہیں، ہاں جی، کہ آقا جو کہیں گے اس میں ہم دخل نہیں دیں گے، دل سے مانیں گے، اور آقا نے اختلاف سے منع کیا، ہم اختلاف میں بھی نہیں جائیں گے آقا کے منع کرنے سے، تو شیعہ ہمارے بھائی ہیں۔ مجھے جو تکلیف ہے آقا جی کی مخالفت سے، اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ تکلیف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو آقا جی کو دکھ دے، آقا جی کے صحابہ کو گالیاں دیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ اختلاف کو چھوڑ دیں، آقا جی نے منع کہ اختلاف کو چھوڑ دیں، اور یہ آقا جی کی موافقت کریں جو آقا جی نے کہا، اس میں دوسری باتیں لائیں، تو شیعہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن بشرط یہ موافقت رسول کریں، بشرط آقا نے اختلاف سے منع کہ اختلاف کو چھوڑ دیں۔ چھوٹے اختلاف کیسے، لیکن اس کو بھی بڑا ہی اختلاف سمجھنا چاہیے۔ آقا جی نے ساری عمر سینکڑوں حدیثیں ملیں گی، محدث ملیں گے، یا ہاتھ یہاں باندھا سینے پر یا ناف کے نیچے باندھا، یہ کھولتے ہیں، ان کو بولا تم کو موافقت ہے رسول اللہ کی، کیوں ایسا ظلم کرتے ہو؟ اور بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت آقا کے صحابہ کو گالیاں دینا۔ بتاؤ، بہرحال اللہ تعالیٰ کرے شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو ہماری شیعہ کی وہابی سے سب سے محبت ہو سکتی ہے جب وہ اس بات کو بیچ میں رکھ لیں نبی سے موافقت کرنی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کچی بات ہے یا مضبوط بات ہے؟ تو خدا کرے ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں۔ اتنا کہ زمانے پہ ہی جا رہا ہوگا،
دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا حشر کا دن ہے ندامت سے ہے نظریں نیچی حشر کا دن ہے ندامت سے ہے نظریں نیچی بات بن جائے گی گر ان کا اشارہ ہوگا بات بن جائے گی گر ان کا اشارہ ہوگا بات بن جائے گی گر ان کا اشارہ ہوگا دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا بے سہارا نہ کہو میں بھی نہیں تم بھی نہیں بے سہارا نہ کہو میں بھی نہیں تم بھی نہیں بے سہارا نہ کہو میں بھی نہیں تم بھی نہیں بے سہارا نہ کہو میں بھی نہیں تم بھی نہیں جو یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا جو یہاں ہے وہی محشر میں کون آقا جی خدا دی رب دی سوم آقا جی جو یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا جو یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا جو یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا آقا جی کا یہاں کا مطلب ایسا نہ لینا آپ کہیں آتے جاتے نہیں وہاں آپ نظر رکھ لیتے ہیں وہ چیز قریب آ جاتی ہے تو پھر ہم ان کے قریب آ جاتے ہیں جب ہم نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ یہی ہوئے نا جو قریب جو کر لیتے ہیں اس لیے کسی واقعات ایسا پیش آیا کہ ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں ہاں تاکہ اس مفہوم میں تم کو وضاحت ہو چلے جی یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا جو یہاں ہے وہی محشر ایک واقعہ میرا بڑا دل کو لگا ہے سنا چکا ہوں اس کو پھر سناتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے تو آقا جی حکمت سے بات کرتے ہیں میں خوشی میں آ کر ان کی حکمت اور میٹھی باتیں آپ کو سنانے کو کرتا ہے دل کہ آپ کو ان سے اور محبت ہو جائے تو طریقت میں کسی شیخ کی داڑھی زیادہ لمبی ہو گئی ایسے ہم نے سنا داڑھی زیادہ لمبی ہو گئی لمبی بھی کسی کی ہو جائے نیت پر ہے کسی پہ اعتراض نہ کریں کسی چھوٹی بھی ہو جائے اعتراض نہ کریں لیکن اتنا کہ وہ داڑھی نظر آئے یہ نہیں کہ رمبا پھیرا لے نہ پتہ لگے داڑھی ہے نہ پتہ لگے شیب ہے یہ تو بھی ٹھیک نہیں ہے نا جیسے اس نے کہ ایک نے کل کیا ہوا تھا نہ داڑھی پتہ لگتی تھی نہ وہ شیب پتہ لگتی تھی تو کہتے ہیں اس کی قسمت سے سامنا ہو گیا حجابات ہٹے تو آقا جی کی زبان میٹھی کہا تم نے داڑھی بڑھا لی تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو تو آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا کہ یہ سمجھ جائے اگر کوئی سن بھی لے واقعہ پیش کیا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی نام نے لیا نا کہا ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے اس نے جلدی سے اٹھا ہاں جی داڑھی کو اپنے ٹھیک کیا برابر کر لیا تو یہ بھی بات مجھے بڑا مزہ آیا آپ کو آیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو نام نہیں لیا یعنی اشارہ کیا وہ کچھ ایسے ہیں ان کو بھی اپنی امت میں سمجھتے ہیں نا رحمت للعالمین ہے کوئی بھی امتی ہو بریلی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو کچھ ہو آقا جی چاہتے اس کو ہدایت ہو جائے اپنا امتی سمجھ کے رحم کرتے ہیں بس تو ان کے رحم کے اندر بریلوی دیوبندی سارے چل رہے ہیں لیکن جو ان کی موافقت میں زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ بہت خوش قسمت ہے تو خدا کرے ہم ان کی موافقت میں رہیں انشاءاللہ
یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا، جو یہاں ہے وہی محشر میں سہارا ہوگا، بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا 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 ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، دیں گے اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، ان کے قربان وہ سنتے ہیں غلاموں کی پکار، ان کے قربان وہ سنتے ہیں غلاموں کی پکار، ان کے قربان وہ سنتے ہیں غلاموں کی پکار، ان کے قربان وہ سنتے ہیں غلاموں کی پکار، آسی تم نے بھی کبھی ان کو پکارا ہوگا، آسی تم نے بھی کبھی ان کو پکارا ہوگا، آسی تم نے بھی کبھی ان کو پکارا ہوگا۔ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، جتنی ہمت تھی میں بیٹھا ہوں، میرا دل ایسا کرتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں نہ، اور اسی حالت میں، اسی ان کی تعریف میں میری دلی تمنا ہے مجھ کو آپ کو موت آئے اور وہ رحمتی نظر سے ایسے تکے چاہتا تو ایسا ہوں، لیکن انسان کمزور ہے، بہت بیٹھنا چاہتا ہوں، اب میرے سے بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن دل لگا ہوا ہے، تو میں اوپر جاتا ہوں اور دل آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں اللہ رسول کی محبت میں۔